اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل ہم نے آیت نمبر 149 تک کا ترجمہ اور تفسیری مفاہیم جو تھے ان کو دیکھ لیا تھا۔ آج اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 150 سورۃ آل عمران کی جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضامین کی طرف نظر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حلیم۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب آیت نمبر 150 جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے وہاں سے ترجمے کا آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تطیعوا تم نے اطاعت کی، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، اگر تم نے ان کی پیروی کی جنہوں نے کفر کیا، کیا ہوگا؟ یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی کہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، فتنقلبوا، پس تم لوٹنے والے ہوگے، خاسرین، اس حال میں کہ خسران اٹھانے والے ہوگے۔ خسران کہتے ہیں نقصان کو، خاسر کہتے ہیں نقصان اٹھانے والا، اور خاسرین اسی کی جمع ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لوزر، جو نقصان اٹھائے۔ پھر آگے بیان کیا بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، مولاکم، تمہارا مولا۔ مولا سے مراد دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ تو بہترین، وَهُوَ، اور وہ ہے، خیر الناصرین، مدد کرنے والوں میں سے بہترین، یعنی کہ سب سے بہتر مدد کرنے والا۔ پھر فرمایا سنلقی، اصل میں لفظ ہے نلقی، نلقی کہتے ہیں ہم القا کریں گے، یعنی ہم ڈالیں گے۔ القا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈالنا، اور جب نلقی کہتے ہیں تو نلقی میں جو شروع کا نون ہے یہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کے لیے، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، فیوچر ٹینس۔ اس سے پہلے جو سین لگایا ہے تو یہ سین جب لگاتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے ان قریب، قریب کے مستقبل میں یہ بات ہونے والی ہے اور یقینی بات ہے۔ تو سنلقی کا ترجمہ بنے گا کہ ضرور ہم ڈالیں گے۔ فی قلوب الذین، فی قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کیا ڈالیں گے کفر کرنے والے لوگوں کے دلوں میں؟ الرعب، روب ڈالیں گے۔ کس وجہ سے ڈالیں گے یہ بھی فرما دیا، بما اشرکو، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا تھا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ینزل به سلطانا، ما لم، جبکہ نہیں، ینزل به، اس کی بابت نازل کیا، ینزل کا مطلب ہوتا ہے اس نے اتارا، به، اس بات کے متعلق، سلطانہ، کوئی دلیل۔ سلطان سے مراد دلیل بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، گرفت بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دلیل کے معنوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں روب داخل کرے گا اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے، جبکہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ جو شرک کو، یعنی خدا کے علاوہ بعض اور وجودوں کو معبود کے طور پر جو لوگ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی بھی عبادت کرو، یا اللہ کے علاوہ ان چیزوں سے بھی ایسا خوف اختیار کرو جیسا خدا سے کرتے ہیں، یا ان چیزوں سے بھی ایسی محبت کرو یا ایسی تعظیم کرو جیسے خدا کے لیے روا رکھی جاتی ہے۔ فرمایا وما واہم النار، ماوا یہ عربی کا لفظ ہے اوا یا آوا، اس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پناہوں کی جگہ، جہاں پہ انسان پناہ لیتا ہے اس کو ماوا کہتے ہیں۔ فرمایا وما اواہم النار، اور ان کے پناہوں کی جگہ کیا ہوگی، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا النار، آگ، یعنی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وبئس، وا اور بئس، کیا ہی برا، مثوى الظالمین، مثوى کا بھی مطلب جو ہوتا ہے یہ ٹھکانہ ہی ہوتا ہے، انسان جہاں پہ جا کے ٹھہر جائے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالم لوگوں کا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ، اور یقیناً، صدقکم اللہ، صدقہ کا مطلب ہوتا ہے سچا کر دکھایا، کم تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اور اللہ نے یقیناً اپنا وعدہ جو تھا وہ پورا کر دکھایا، اس تحسونہم بِإِذْنِہ، اس جب تحسون تم مار رہے تھے، بے کنی کر رہے تھے، ہم ان کی، بِإِذْنِہ اس کے اذن سے،
یہاں پہ جس وعدے کا ذکر ہے وہ اس بارے میں کچھ آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں. جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ پچھلی چند آیات سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ غزوہ احد کا جو پس منظر تھا اور غزوہ احد کے دوران میں پیش آنے والے واقعات اور اس کے بعد کے بعض واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں فرمایا. یہاں پہ غزوہ احد کے لیے نکلنے وقت اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں سے وعدہ کیا تھا اس کا ذکر چل رہا ہے. پس منظر اس واقعے کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اس طرح پر کفار مکہ ایک لشکر جرار تیار کر کے، ایک بڑا لشکر تیار کر کے جو تقریباً 3000 لوگوں پر مشتمل ہے، ایک بڑا لشکر مکے کی طرف سے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی خواہش یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے اور یہاں سے جنگ جو ہے لڑی جائے شہر میں رہتے ہوئے، جو کہ بعد میں غزوہ احزاب والا جو سچویشن تھی وہ وہی بات تھی. خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے دفاع کیا جائے، لیکن بعض ایسے نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے ہو سکے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اب ان کے کرتب دکھانے کا موقع ہے، اب ان کے شجاعت دکھانے کا اور شجاعت کے مظاہرے کرنے کا موقع ہے. انہوں نے اپنے جوش میں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، ہمیں بدر کی طرح اب بھی باہر نکل کر جا کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس موقع پر جو رئیس المنافقین تھا، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی اپنی بھی یہی رائے تھی کہ مسلمانوں کو مدینے میں رہ کے تو دفاع کرنا چاہیے. اتفاق سے اس نے وہی رائے اختیار کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، ورنہ وہ تو بہرحال جس طرح کے واقعات سے ثابت ہوا وہ جنگ لڑنے والوں میں سے بہرحال نہیں تھا، بزدل تھا اور بھاگ جانے والوں میں سے تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول. خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہیں ان کی رائے غالب آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو یہ تم لوگوں کی رائے ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے یہ رائے منظور ہے، تیاری کرو. جب تیاری کر کے لشکر مدینے سے باہر آنے لگا تو بعض بڑے صحابہ نے، جو سینئر صحابہ تھے، انہوں نے ان نوجوان صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش جب یہ تھی، ان کی منشا یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، تو یہی طریق ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے تھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کی منشا کو مانتے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی رائے پیش کرتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف جائے. نوجوان صحابہ تھے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہوئی، در حقیقت جو آپ کی رائے تھی وہی صحیح ہے، مدینے میں رہ کے ہی دفاع کرنا چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا کا رسول ایک دفعہ عزم کر لے، پھر اس کے بعد، یعنی کہ جب خدا کا رسول کسی بات کے بارے میں فیصلہ کر لے یا جنگ کے لیے سامان جنگ پہن کر باہر نکل آئے، پھر واپس نہیں جایا کرتا. جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر عزم اس کا، پھر توکل اس کا خدا کی ذات پہ ہے، اب واپسی کا راستہ بند. خیر، صحابہ جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچتے ہیں. بات یہ کہ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب رسول کسی ایک بات کے اوپر ڈٹ جائے، کسی ایک چیز کے اوپر وہ فیصلہ اختیار کر لے کہ یہ بات اس طرح کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کی مشیت بھی رسول کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. خدا نے خود جس کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، جب خدا کا نائب خدا کے بہاف پہ ایک فیصلہ کرے تو پھر خدا کی مشیت بھی اسی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور تمام برکتیں بھی اسی میں ہوتی ہیں، چاہے جو بھی وہ فیصلہ کرے. لہٰذا اب تمام تر فتوحات کی کلید در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے ساتھ منسلک کر دی گئی کہ اب جنگ ہوگی تو ہوگی مدینے سے باہر ہی، مدینے میں رہ کے جنگ نہیں ہو سکتی، جنگ احد جو ہے. لہٰذا یہ بشارت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ یہ فیصلہ لے لیا ہے اور اس پہ عزم اختیار کر کے خدا کی ذات پہ توکل کر کے باہر نکل آئے ہیں، لہٰذا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں فتح ہے.
یہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس وعدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں کر دیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ جو اس نے کیا تھا تمہارے ساتھ اس کو پہلے ہی پورا کر دیا جب تم دشمن کی بے کنی اس کی اجازت کے ساتھ کر رہے تھے. لہذا غزوہ احد کے دو حصے دکھائی دیتے ہیں. ایک حصہ تو غزوہ احد کا یہ تھا کہ مسلمان غالب تھے اور فتح مسلمانوں کے حصے میں لکھ دی گئی تھی, اور دوسرا حصہ جنگ کا وہ تھا جب مسلمانوں کے ایک لشکر کی کوتاہی کی وجہ سے تمام لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا اور بڑا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا, اور فتح کی جو صورت تھی وہ شکست کی صورت میں بدل گئی. ان دو حصوں کو ذہن میں رکھ کے اب اس آیت کا مطالعہ کرنا ہے. پہلا حصہ وہ جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, اور دوسرا حصہ وہ جب مسلمانوں کے ایک لشکر, اور یہ وہی لشکر تھا جس کا ذکر پہلے بھی چل چکا ہے, تیر انداز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے کے اوپر چھوٹی سی پہاڑی چھوٹی سے ٹیلے کے اوپر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو چاہے ہو جائے, آپ لوگوں نے یہاں سے اترنا نہیں. اور ان میں سے جو اکثر لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو خدا کے وعدے کے مطابق جنگ جیت گئے ہیں اور صحابہ جو ہیں وہ مال غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا اب تو ہم جیت گئے ہیں, بس یہ جو سیلیبریشن ہے جیت کی, فتح کی جو یہ صورت ہے, اس سے ہم کیوں پیچھے رہیں, ہمیں بھی جا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے اور جیت کی خوشیاں منانی چاہیے. اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے خالد بن ولید اور آپ کے ساتھ جو کفار کا ایک لشکر تھا, انہوں نے اسی درے کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں کی پشت سے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 70 کے قریب یا 70 سے زائد صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. گویا کہ ایک جیتی ہوئی سچویشن ہار کی شکل میں بدل گئی, اس ایک چھوٹے سے گروہ کی اس کوتاہی کی وجہ سے, اس نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان کے کی. یہ دو حصے ہیں جنگ احد کے, ایک پہلا اور ایک مان بعد کا. پہلے حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس ٹکڑے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا جو وعدہ کیا تھا کہ جو رسول نے فیصلہ کر لیا ہے, اب رسول کی اطاعت کرو, جنگ میں فتح تمہاری ہوگی, لہٰذا وہ فتح کا سین اللہ نے دکھا دیا. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دوسری ایک بات کی نافرمانی کی گئی, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم تھا کہ جو چاہے ہو جائے, درے کے اوپر جن 50 تیر اندازوں کو آپ نے متعین فرمایا تھا, جب ان میں سے اکثر نیچے اترے تو اس بظاہر نافرمانی کے نتیجے میں پورے کے پورے مسلمان گروہوں کو تکلیف اٹھانی پڑی. 70 سے اوپر صحابہ شہید ہوئے, یہاں تک کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید تکالیف آئیں کہ جنگ کے درمیان میں ایک موقع پہ آپ کے بارے میں بھی یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے ہیں. اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ تعالی ابھی اگلی چند آیات کے اندر ہی آ جائے گا. اب یہاں سے اس آیت کے اگلے ٹکڑے کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ, یہاں تک کہ اذا فشلتم, جب تم پھسل گئے, یعنی کہ بزدلی دکھا دی. اب یہاں پہ بزدلی دکھانے کا جو واقعہ ہے وہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اس کی کچھ تفصیل بیان کروں گا. فرمایا حتیٰ اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی, وتنازعتم فی الامر, اور جھگڑا کیا تم نے, تنازع کہتے ہیں جھگڑے کو, جھگڑا کیا تم نے فی الامر, حکم کے بارے میں. اب یہ حکم کیا تھا؟ یہ حکم وہی تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا تھا جو اس درے کے اوپر, جن کو آپ نے متعین فرمایا تھا کہ جو چاہے ہو جائے اس درے سے نیچے نہیں اترنا. لہٰذا اس آیت کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 50 تیر انداز صحابہ تھے ان میں آپس میں یہ ڈسکشن چل رہی تھی, اور ان میں سے بعض نے بزدلی دکھائی اور بعض نے اس بارے میں بحث شروع کر دی کہ ہمیں نیچے اتر کے چلے جانا چاہیے کیونکہ اب تو جیت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَسَيْتُمْ, اور تم نے نافرمانی کی. یہاں پہ سب کو مخاطب نہیں کیا, صرف ان لوگوں کو مخاطب اللہ تعالیٰ کر کے فرما رہا ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی. فرمایا وَأَسَيْتُمْ, اور تم نے نافرمانی کی, مِن بَعْدِ مَا, بعد اس کے جو, اراکم کا مطلب ہوتا ہے دکھایا اس نے تمہیں, یعنی کہ جو اللہ نے دکھایا, ما تحبون, جو کہ تم چاہتے تھے. صحابہ کیا چاہتے تھے؟ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ فتح ہو, اور فتح کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا.
ان لوگوں کو، ان صحابہ کو جو اس درے کے اوپر متعین تھے. اور جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب تو ہماری جنگ میں فتح ہو گئی ہے، اور جب فتح ہو گئی ہے تو پھر ہمیں بھی نیچے اتر کر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے بعض کے دل میں کوئی اور خیال آیا ہو، جو بھی خیال آیا ہو، خیال کی ایگزیکٹ نوعیت ہمیں نہیں بتائی گئی، لہذا جو بھی ہیں وہ قیاس ہیں، وہ اندازے ہیں. ایگزیکٹلی اس گروہ صحابہ کے اس گروہ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ بات نہیں بتائی کہ وہ کیوں نیچے اتر کے گئے. بس اتنا ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی. فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم ہی میں ایسے بھی ہیں جو دنیا کی طلب کرتے ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں ایسے بھی ہیں جو آخرت کی تمنا کرتے ہیں. اب یہ جو فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ انہی 50 صحابہ کے اوپر بھی چسپاں کیا جا سکتا ہے. اگر تو اس آیت کے ٹکڑے کو ان 50 تیر اندازوں کے اوپر چسپاں کیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جن کے دل میں دنیا کی خواہش تھی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض ایسے بھی تھے جو صرف آخرت کی تمنا رکھتے تھے. یہ وہ تھے جنہوں نے نیچے جانے سے انکار کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر قائم رہے، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. اور اگر اس کو عمومی شکل میں دیکھا جائے تو ایک قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی تمنا کرتے ہیں، اور لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخرت کی تمنا کرتے ہیں. بہرحال جو بھی معنی لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حقیقت ہمارے سامنے بیان کر دی. فرمایا ثم صرفکم عنہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف نظر کیا ہے ان سے. فرمایا صرفکم، اس نے صرف نظر کیا، یا یہ کہ اس نے پرے ہٹا لیا. انہم کہتے ہیں ان سے. اب یہ جو پرے ہٹانے والی بات تھی یہ کیا تھی؟ اور یہ جو آگے فرمایا لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. یہاں پہ در حقیقت جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ واقعہ رونما ہو گیا، یعنی کہ بعض صحابہ کی غلطی کی وجہ سے پورے کے پورے مسلمان لشکر کو تکلیف پہنچی، نقصان ہوا، بڑا بھاری جانی نقصان ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی جو ہیں وہ نقصان اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم آئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تمہیں ان سے پرے ہٹا لیا. لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. اب یہ جو پرے ہٹانے والا واقعہ تھا یہ اس طرح پہ رونما ہوا کہ صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، اور یہ بات مشہور کرنے والا ایک کافر تھا جس نے یہ کہا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. در حقیقت اس لشکر میں ایک ایسے صحابی تھے، ان کا نام تو مجھے نہیں یاد رہا، لیکن وہ صحابی جب شہید ہوئے تو جس کافر نے ان کو شہید کیا تھا وہ یہ سمجھا کہ گویا شاید اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اور اس نے زور زور سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. وہ صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب نہیں تھے، ذرا فاصلے پہ تھے، جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے غم کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا. اور یہ واقعہ تھا جو رونما ہوا. کچھ دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خبر کی خیریت کی خبر آ گئی، اور پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، آپ زندہ ہیں. اور صحابہ نے پھر سے تلواریں اٹھائیں، اور جو سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے چند صحابہ پھر سے تلواریں اٹھائیں اور میدان جنگ میں اتر پڑے. یہاں تک کہ اب جب مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ اتنا کاری حملہ تھا کہ اس کے نتیجے میں کفار نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور دوبارہ سے میدان جنگ جو تھا وہ مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ ہونے لگ گیا. جنگ کا پلڑا مسلمانوں کی طرف دوبارہ جھکنے لگ گیا اور کفار پیچھے ہٹ گئے. مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک پہاڑی کے اوپر غزوہ احد کے دوران، غالباً احد ہی کا پہاڑ تھا،
جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے پھر پناہ لی. اور اس وقت ابو سفیان بھی آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ میں زندہ ہیں؟ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی جواب نہ دے. پھر انہوں نے اسی طرح حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا, حضرت عمر کے بارے میں پوچھا, حضرت عثمان, حضرت علی وغیرہ ہم اجمعین کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں منع کر دیا کہ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جواب دیتے تو اس وقت ان کو پتہ چل جاتا کہ مسلمان کدھر چھپے ہوئے ہیں, کہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے, اور وہ دوبارہ وہاں پہ آ کے حملہ کر سکتے تھے. لیکن جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگر یہ تمام بزرگان وفات پا گئے, شہید ہو گئے ہیں, تو اس کا لازمی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اولو حبل, کہ حبل بت کی جائے ہو, کہ حبل بت جو ہے جو مکے والوں کا خدا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے, یعنی بت, اس نے کہا کہ اس کی جیت ہو گئی. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور آپ نے فرمایا اب کیوں نہیں بولتے ہو, اب جواب دو. اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا جواب دو اللہ اعلی واجہ, کہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے, اور یہ کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا تو خدا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے نتیجے میں دو باتیں ظاہر ہوئیں. ایک تو یہ کہ پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں توحید کس حد تک رچی بسی تھی, کہ آپ نے ایسے موقع پہ جب مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی, آپ نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے توحید کی خاطر علل اعلان اس بات کا جسے کہتے ہیں اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں, اور وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, اور وہ ہمارا مولا اور تمہارا کوئی مولا نہیں. پہلی بات تو توحید کی خاطر یہ نعرہ لگانا تھا, اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پہ کامل توکل تھا. آپ کو پتا تھا کہ اب بظاہر دشمن کو پتا چل گیا کہ ہم کہاں ہیں, اب چاہے تو وہ دشمن آ کے حملہ کر سکتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اللہ مولانا ولا مولا لکم, کہ خدا تو ہمارا مولا ہے لیکن تمہارا کوئی مولا نہیں, یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب تمہیں جرت نہیں ہو سکتی کہ تم ہم پر حملہ کر کے دکھاؤ. لہٰذا یہی ہوا کہ بظاہر گو ابو سفیان وغیرہ کو پتا چل گیا کہ مسلمان کدھر ہیں, لیکن دوبارہ حملہ کرنے کی اس وقت ان میں ہمت نہیں ہو سکی, اور وہ وہاں سے اپنے قدموں کے اوپر ہی اسی طرح مڑ کے تو واپس نکل گئے. پھر واقعہ آتا ہے جو ایک کا دن بعد کا ہے, جس کو ہم غزوہ احد ثانی بھی کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں ایک دو کلاسیں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. تو یہ وہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں صحابہ کا امتحان لیا جانا تھا, جس کا ذکر لیبتلیکم والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بار دوبارہ آزمانا تھا. آزمانا ان کو تھا جن سے کوتاہی ہوئی تھی, یعنی کہ ان صحابہ سے جو درے کے اوپر متعین تھے, جن کی نافرمانی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے, وقتی کمزوری کی وجہ سے پورے مسلمان لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا. اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو تاریخ میں ان صحابہ کے اوپر ایک اعتراض کا دھبا لگ جاتا, ایک اعتراض کا نشان لگ جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور امتحان میں ڈالا تاکہ وہی صحابہ جن پر اعتراض پہلے عائد ہوتا تھا نافرمانی کی وجہ سے, اب وہ شجاعت کا وہ مقام ثابت کریں جس کے نتیجے میں ہر قسم کے اعتراض ان کی شخصیت سے, ان کے کردار سے دھل جائے. لہٰذا اگلے دن, تقریباً اگلے دن ہی کا یہ واقعہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو خبر ملتی ہے کہ کفار کچھ آگے جا کے اب وہ مدینے کی طرف مڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ مدینے شہر کے اوپر چڑھائی کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اب ہم نے دوبارہ جانے ان کی تعاقب میں. حالانکہ مسلمانوں کو کافی بھاری تکلیف پہنچی, نقصان ہوا, 70 سے اوپر صحابہ شہید ہو گئے, لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اقدام کیا, اس کے نتیجے میں صحابہ کے اندر جو روح تھی وہ دوبارہ سے ایک نئے جوش کے ساتھ آگے بڑھی, اور وہی صحابہ جن کے اوپر پہلے ایک الزام عائد ہونے لگا تھا نافرمانی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, اب وہی سب سے آگے آگے پیش تھے کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور یہ وہ منظر تھا جس کو ایک شخص نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تو یہ حالت, اس نے جا کے ابو سفیان کو جا کے کہا کہ اے ابن حرب, ابو سفیان کے باپ کا نام تھا حرب, اس نے کہا اے ابن حرب, اے حرب کے بیٹے, حرب جنگ کو بھی کہتے ہیں, انہوں نے کہا اے حرب کے بیٹے, میں تجھے بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھی,
کیونکہ میں تو اونٹوں کے اوپر ایک ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں، میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جن کے چہروں سے خوف نہیں بلکہ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے موت کو ساتھ لے کے وہ چل رہے ہیں، یعنی کہ بے خوف و خطر وہ لوگ پہنچ رہے ہیں، اور تم میں دم بھی نہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ یہ وہ ایسی بات تھی جس سے کافروں کے دلوں میں روب بیٹھ گیا، اور وہ انہی قدموں پہ واپس چلے گئے اور مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا، یہ کہ ملتوی کر دیا۔ یہ لیبتلیکم والی بات تھی کہ دوبارہ سے مسلمانوں کا اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، اور اس کے نتیجے میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، جو بھی ہوا وہ یقیناً تمہیں معاف کر چکا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور یقیناً عفا عنکم وہ تم سے معافی کا سلوک کر چکا ہے، اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یعنی کہ تمام صحابہ کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان میں جو تھے جن سے کوتاہی ہوئی تھی ان کی بے گناہی اس رنگ میں کہ جو خطا ہوئی، خطا تو ضرور ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، کیونکہ دل پاک و صاف تھے، نیتیں سچی تھیں، گو قدم غلط اٹھا لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے معافی کا ان کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، ذو فضل فضل والا ہے، فضل والا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر، یعنی اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا اذ، جب تصعدون، تم بھاگ رہے تھے۔ اب اس منظر کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفار نے حملہ کیا، اور حملے کی شدت میں صحابہ بعض جو تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے، اور اسی دوران میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط خبر جو اڑائی گئی شہادت کی۔ اب یہ وہ والا سین جو ہے اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے۔ فرماتا ہے اذ تصعدون، جب تم بھاگ رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، علی احد، کسی کی طرف، والرسول، جبکہ رسول، یدعوکم، تمہیں پکار رہا تھا، فی اخراکم، فی اخرا کا مطلب ہوتا ہے ایک اور میں، یعنی ایک اور گروہ میں سے، کم تمہارے، یعنی تمہارے جو جتھے بنے ہوئے تھے، گروہ بنے ہوئے تھے جو ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے، ایک اور گروہ میں، مسلمانوں ہی کے، صحابہ کے ایک اور گروہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے تمہیں پکار رہے تھے۔ فَأَفَابَكُمْ غَمًّا، تو تمہیں پس افابکم کا مطلب ہوتا ہے تم کو پہنچا، غمن، ایک غم پہنچا، غمن کا مطلب ہوتا ہے ایک غم کے بدلے دوسرا غم، غمن غمن، ایک غم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا غم تمہیں دیا۔ پہلا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا غم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، جو بعض صحابہ سے نافرمانی ہوئی، 50 تیر اندازوں والا جو گروہ تھا ان میں سے اکثر سے جو وہ نافرمانی ہوئی، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں نقصان بھی پہنچا، تو مسلمانوں کو اس بات کا غم تھا، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک اور غم جو تھا، پہلے والے غم کی جگہ ایک زیادہ بڑا غم جو تھا وہ ان کو پہنچایا۔ وہ غم کیا تھا؟ یہ دوسرا غم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت کی جھوٹی خبر۔ جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کو وہ بات بھول گئی جو پہلے ہوئی تھی، یعنی کہ جو کوتاہی ہو گئی تھی، جو غلطی، جو نافرمانی ہو گئی تھی، وہ بھول گئے، اور دوسری جو غم کی حالت تھی، زیادہ بڑی غم کی حالت تھی، اس نے پکڑ لیا۔ لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لہٰذا یہ دوسرے غم کی حالت بھی چلی گئی، اور پہلے والا غم جو تھا وہ تو پہلی صحابہ جو تھے ان کے دل سے وہ اتر گیا تھا، اس وجہ سے کہ یہ جو دوسری غم کی حالت تھی اس نے پہلے غم کی حالت کو کھا لیا۔ بعض دفعہ سکون پہنچانے کے لیے یہ بھی ایک طریق اختیار کیا جاتا ہے، یا یہ بھی ایک طریق ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص بیٹھا ہو اور اس کا کوئی نقصان پہنچا ہو، کوئی صدمہ پہنچا ہو، اور اچانک آ کے اس کو اس سے بھی بڑے صدمے کی خبر دی جائے، تو وہ پہلے صدمے کو بھول جاتا ہے، اور دوسری خبر کا غم جو ہے وہ اس کو لاحق ہو جاتا ہے۔
اور جب فوری طور پہ یا کچھ ہی دیر بعد اس کو پتا چلے کہ یہ جو دوسرا غم جو تمہیں پہنچا یہ وقتی تھا یا یہ کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی، اس کے دل کو فوراً ایک بشاشت نصیب ہو جاتی ہے اور ایک خوشی اور طمانینت اور سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ بس یہ صحابہ کو پہلے غم سے نکالنے کے لیے یہ طریق بھی اختیار کیا گیا کہ ان کو دوسرے غم کی حالت میں ڈالا، جس کے نتیجے میں پہلے غم کی حالت وہ بھول گئے اور دوسرے غم کی حالت بھی وقتی تھی۔ فوراً کچھ منٹوں کے اندر ہی ان کو پتا چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی۔ اب یہاں سے آگے کا مضمون چلتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ لیکیلا، تاکہ نہ تحزنو، تم غم کرو، تاکہ تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم، اس بات پر جو تم سے جاتا رہا، یعنی کہ اس بات پر جو ہو گیا، وہی وہ جو پہلی والی نافرمانی والی جو بات تھی، فرمایا تاکہ تمہارا وہ والا غم تمہیں بھلا دے اللہ تعالیٰ، ولا ما اصابکم، اور اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی تھی، جو پہلی نافرمانی کی تھی اس کا غم الگ، اس کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف، جانی نقصان الگ، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس خبر کے ذریعے سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق تھی، اس کے ذریعے سے اس پہلے والے غم اور اس تکلیف کو سب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اور فوری طور پہ پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ دوسری غم والی حالت بھی جو تھی یہ وقتی تھی اور غلط خبر تھی، جس کے نتیجے میں صحابہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے، یعنی کہ خوب باخبر ہے، بما تعملون، اس بارے میں جو تم کرتے ہو۔ پھر اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا ثم انزل علیکم، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انزل علیکم، اس نے نازل کیا تم پر، من بعد الغمی، غم کی اس حالت کے بعد، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق جو جھوٹی خبر تھی جس کی وجہ سے صحابہ کو غم ہوا تھا، اس کے بعد یعنی کہ جب پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ فرمایا انزل علیکم، اس نے اتارا تم پر، امنتا، من بعد الغمی امنتا، اس نے امن عطا کرنے والی ایک چیز اتاری، امن یعنی کہ سکون عطا کرنے والی ایک چیز اتاری۔ وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا نعاسن، اونگ، نیند، یخشا طائفتم منکم، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا۔ یہ واقعہ جو احادیث سے اور تاریخ سے ثابت ہوتا ہے، یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں جو جھوٹی خبر تھی، جب پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹی خبر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت زندہ ہیں، اس کے بعد صحابہ نے احد کے پہاڑ پہ پناہ لی ہے، وہاں پہ پناہ لی ہے پہاڑی پہ، اور جب پناہ لی ہے تو اسی وقت یعنی اس دوران میں کچھ عرصے کے لیے، چاہے یہ چند منٹوں کا واقعہ ہے، چند لمحات کا واقعہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سب صحابہ جو موجود تھے ان کے اوپر اونگ کی سی حالت آئی ہے، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب گردن اٹھا کے دیکھی تو دیکھا کہ ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی گردن جھکی ہوئی نہ تھی، یعنی کہ کچھ لمحات کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے سب کو اونگ آئی ہے اور نیند کی حالت ان کے اوپر طاری ہوئی ہے۔ اور نیند کا طاری ہونا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ دل سکون میں ہے، ورنہ جن کے دل بے چین ہوں، جن کے دل مضطرب ہوں، وہ سو نہیں پاتے، ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اور اس بات سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا کر دی، اور جو پہلی والی باتیں تھیں ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا، کیونکہ اگر وہ غم کی حالت ہی میں رہتے، پچھلے والے غم کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ جنگ نہیں تھے کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن دوبارہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے پہ نکالنا تھا، جس سے کفار جو تھے وہ بھاگ گئے۔ لیکن یہ اس جنگ پہ تبھی جا پاتے اگر دل ان کی سکینت پکڑ جاتے، اور سکینت تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اور سکینت کے نشان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اونگ بھی دلا دی، جسے یہ بات سمجھا دی کہ ان کے دل واقعتاً ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کر دیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا مضمون بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عین جنگ کے دوران، عین وقت جہاد میں لڑتے ہوئے
ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کے اوپر اونگ طاری ہوئی اس حال میں کہ جو اسلحہ تھا، جو تلواریں تھیں، وہ صحابہ کے ہاتھ ہی میں رہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے اونگ کی کیفیت آئی اور وہ چلی گئی سب صحابہ کے اوپر۔ بہرحال جو بھی واقعہ تھا، یہ واقعہ ہوا در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کے بارے میں جب صحابہ کو پتہ چلا، اور صحابہ اس کے بعد واقعہ ہوا ہے۔ اغلب خیال یہی ہے کہ یہ واقعہ جب صحابہ نے پناہ لی ہے پہاڑ پہ، تو اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ پھر فرمایا وطائفتن، اور ایک اور گروہ ہے، قد اہمتہم، جنہیں فکر مند کر رکھا تھا، قد اہمتہم، فکر مند کر رکھا تھا کس چیز نے؟ انفسہم، ان کے اپنے نفسوں نے، یعنی انہیں اپنے نفس کے بارے میں فکر لگ گئی۔ اب یہاں پہ جس گروہ کی بات اللہ تعالیٰ نے چھیڑی ہے، وہ گروہ در حقیقت ان منافقین کا تھا جو میدان کارزار سے، میدان جنگ سے واپس بھاگ گئے تھے عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ، اور بعض ایسے بھی منافقین تھے جو ساتھ نکلے ہی نہیں تھے، وہ پہلے مدینے میں تھے۔ تو منافقین کے گروہ کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے۔ پہلے اوپر صحابہ کے گروہ کے بارے میں ذکر کیا، اب یہاں پہ وطائفتن کہہ کے ایک اور گروہ کی طرف جو اشارہ کیا وہ منافقین کا گروہ تھا۔ اب ان کی کیفیت یوں بیان کی کہ ان کو اپنے بارے میں خدشہ لاحق ہو گیا، اپنی جانوں کے بارے میں۔ وہ خدشہ کیا تھا وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یظنون باللہ، انہوں نے اللہ کے بارے میں گمان کیا، غیر الحق کی، بغیر کسی حق کے۔ کیا خیال کیا؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کی طرح انہوں نے گمان کرنا شروع کر دیا۔ وہ گمان کیا تھا؟ انہوں نے کہا یقولون حل لنا، یقولون انہوں نے کہا حل لنا، کیا ہمارے لیے ہے، من الامر من شیء، من الامر فیصلے میں، من شیء کوئی اختیار، کیا ہمارے لیے بھی جب یہ فیصلے ہوتے ہیں کوئی اختیار ہے؟ در حقیقت اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ منافقین کا جو سردار تھا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے بھی یہ رائے شروع میں اختیار کی کہ مسلمانوں کو مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے مشورے کے نتیجے میں آپ نے ان کی رائے قبول کر لی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے، اور جب عین وقت پر جنگ شروع ہونے لگی تو 300 لوگوں پر مشتمل جو ایک یہ لشکر تھا، مسلمانوں کے لشکر کا حصہ، عبداللہ بن ابی بن سلول کی کمانڈ میں، وہ عین وقت جہاد کے وقت پیٹھ دکھا کے مدینے کی طرف واپس بھاگ گیا۔ اب جب مسلمانوں کے بارے میں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو اس طرح سے تکالیف پہنچی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں اتنی زیادہ، تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ باہر جا کے نہ لڑائی کرو، ہماری بات تو کون مانتا ہے، ہماری بات نہیں تھی مانی نا، اسی لیے نقصان ہوا۔ اور یہ جو فکرہ تھا کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا فیصلہ جات کیے جب جاتے ہیں تو کیا اس میں ہماری بات کی بھی کوئی وقت ہے، یہ در حقیقت اسی بات کی طرف اشارہ تھا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی، ہماری بات نہیں مانی، اس وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، تو کہہ دے، ان الامر کلہ للہ، ان الامر یقیناً فیصلہ، کلہ تمام تر، للہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار تو سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں، ما لا جو نہیں، یبدون لکا وہ تمہارے سامنے ظاہر کرتے، یعنی کہ اپنے دلوں میں وہ بعض ایسی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر، لو کان کاش ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر شیء فیصلے میں کسی قسم کا اختیار، ما قتلنا ہا ہونا تو ہم اس طرح اس جگہ قتل نہ ہوتے، یعنی کہ عہد کے مقام پر، عہد کے میدان میں ہم اس طرح قتل نہ کیے جاتے اگر ہماری بات مانی جاتی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں جو تھی وہ ہمیں سمجھا دیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ اس طرح پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے،
اور دوسری خبر یہ پہنچی کہ کفار کا جو لشکر ہے اس نے ارادہ کیا کہ وہ پلٹ کر حملہ کرے. تو اس پر مدینے کے رہنے والے جن میں یہ منافقین شامل تھے، ان منافقین میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ گو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، نقصان پہنچا، لیکن فتح در حقیقت کفار کی ہوئی ہے. اور اب جب کفار نے اگر مدینے پہ حملہ کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بھی مارے جائیں گے. ان کو یہ خوف لاحق ہوا ہے، ورنہ وہ تو پہلی خوشی منا رہے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ منافقین تو چاہتے ہی تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، مسلمانوں کو نقصان ہو. ان کا اپنے بارے میں خدشہ جو تھا اس کا اظہار کرنا یہی بنتا ہے کہ ان کو اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ اب اگر کفار نے پلٹ کر مدینے پر حملہ کر دیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ ہم بھی مارے جائیں گے. اور اس خوف کا انہوں نے اظہار کیا. اگلے فکرے میں جو یہ بات انہوں نے کی کہ اگر ہمیں بھی کاش موقع دیا جاتا، ہماری بات بھی مانی جاتی، تو ہم لوگ اس طرح پر یہاں قتل نہ ہوتے. اب یہ فکرہ انہوں نے گو اپنے کا لفظ استعمال کر کے کیا کہ ہم قتل نہ ہوتے، لیکن ان کی مراد اپنے ساتھ کے لوگ مراد تھے، یعنی کہ صحابہ کی جماعت. اور صحابہ کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بھی تو ہمارے بندے ہیں، ہم شہری ہیں، ہم مذہب ہیں، ہم قوم ہیں، ہم قبیلہ ہیں. اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ لوگ اس طرح اس جگہ قتل نہ ہوتے جس طرح قتل ہوئے ہیں، یعنی اس طرح شہید نہ ہوتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا قل، تو کہہ دے، لو کنتم، اگر تم ہوتے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لا برز الذین، لا برزا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، لام جو ہے یہ ضرور کے لیے آیا ہے. برازا کا مطلب ہوتا ہے نکل کھڑا ہوتا، یقیناً نکل کھڑا ہوتا یا باہر نکل جاتا. الذین، وہ لوگ باہر نکل جاتے. تم منافق جو ہو اگر اپنے گھروں میں بیٹھے بھی رہتے تو وہ لوگ باہر نکل جاتے، یعنی کہ وہ لوگ پھر بھی جاتے میدان جنگ میں. کتبہ علیہم القتل، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے، جن کے نصیب میں، جن کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے، وہ خوف نہ دکھاتے، وہ پھر بھی میدان جنگ میں جاتے. یہ تو وہ لوگ تھے نا منافقین جو تھے، جو گئے ہیں اور واپس پلٹ کے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بے شک نکل کے جاتے بھی نہ، تم گھروں میں بیٹھے رہتے، تو تب بھی وہ لوگ جن کے لیے جہاد مقدر کر دیا گیا تھا، انہوں نے بہرحال، کیونکہ وہ تقوی پر قدم ماننے والے تھے، متقی تھے، صحابہ کی جماعت، انہوں نے بہرحال جانا ہی جانا تھا. کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اس جگہ کی طرف، مضاجع کہتے ہیں بستروں کو. یہاں پہ بستروں سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے قتل ہونے کے نتیجے میں گرنا تھا، یعنی کہ جس مقام پہ شہید ہونا تھا صحابہ نے پھر بھی نکل کے جانا ادھر ہی تھا. اس لیے کیونکہ صحابہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا پاس تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو، ہم نے خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اب یہ اگلا فقرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، واو کا مطلب ہے اور، لی یہاں پہ لام تعلیل ہے، یعنی کہ اس لیے، یبتلی اللہ، اللہ آزمائے، ما فی صدورکم، وہ جو ان کے سینوں میں ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور نتھار کے رکھ دے جو تم، اچھا فرمایا ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے. اللہ نے اس لیے آزمایا کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو باتیں تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں، ولیمحص، اور پھر دوبارہ لام تعلیل آیا اس وجہ سے، یمحص کا مطلب ہوتا ہے پاک کو صاف کر دے، نتھار دے. ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ صحابہ کے بارے میں ذکر چل رہا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ اسے کھنگالے جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے، اور تاکہ اسے خوب نتھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی کہ سب کچھ جاننے والا. بذات الصدور، ذات الصدور کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سینوں میں ہو، اور سینوں میں ہونے سے مراد ہوتی ہے وہ باتیں جو سینے میں انسان چھپائے رکھے. تو اس فکرے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تمام باتیں تمہارے ساتھ پیش آئیں، تم نے تکلیفیں اٹھائیں، برداشت کیں، صبر کا مظاہرہ کیا،
شجاعت کا مظاہرہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یہ تمام باتیں، اور جو پیچھے غلطی بھی ہو گئی اس کے نتیجے میں بھی جو نقصان پہنچا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ موقع دیا کہ تم پر عائد ہونے والے جو الزام تھے ان کو دھو ڈالو بہادری کا مظاہرہ کر کے، یہ تمام باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ تمہارا امتحان لے، دوسرا یہ کہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں ان کو پاک و صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، یعنی کہ باتوں کی گہرائی تک جانتا ہے، ان باتوں کی گہرائی تک جو تمہارے سینوں میں ہے، بذات الصدور۔ اگلی آیت ہے جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، تولوا کا مطلب ہوتا ہے پھر گئے، یقیناً وہ لوگ پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، یوم التقى، یوم کہتے ہیں دن کو، التقى کا مطلب ہوتا ہے ملنا، یعنی کہ باہمی آپس میں آ کے ملے ہیں۔ کیا ملے ہیں؟ الجمعان، دو گروہ۔ خلیفۃ مسیح رابع اللہ تعالیٰ نے ترجمہ یوں کیا کہ یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو اس دن پھر گئے جس دن دو گروہ متصادم ہوئے، یعنی غزوہ احد کا دن، جب مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر سے متصادم ہوتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، اس دن تم میں سے بعض لوگ پھر گئے۔ انما استزلهم الشیطان، انما کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، استزلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دیا، ہم انہیں، الشیطان شیطان نے، ببادی کا مطلب ہوتا ہے بعض کی وجہ سے، ما کسبو جو انہوں نے کمایا تھا، یعنی بعض باتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا، یعنی کہ بعض غلطیوں کا ذکر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر بات ہی غلطی تھی یا ہر بات ہی گناہ تھا، کچھ خطا ہو گئی جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اگین دوبارہ یہاں پہ انہی صحابہ کا ذکر ہے جن سے درے کے اوپر کوتاہی ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ایک گرامر کا نقطہ بھی سمجھاتا چلوں، لفظ ہے استزلہم الشیطان، اصل میں ورب جو ہوتا ہے جس کو فعل کہتے ہیں وہ ہے استزلہ، استزلہ کہتے ہیں پھسلا دیا، اس کے بعد آتا ہے الشیطان، یہ جو شیطان کے اوپر پیش آئی ہے، یہ پیش ہمیں بتاتی ہے آخر پہ کہ یہ فعل کیا کس نے ہے، اس فعل کا ارتکاب کس نے کیا، پھسلایا کس نے ہے، پیش لگا کے بتا دیا، یعنی کہ دمہ لگا کے بتا دیا کہ شیطان تھا جس نے پھسلایا۔ اور ہم جو ہے، ہم سے مراد وہ لوگ تھے جن کو پھسلایا، یعنی کہ مفعول بھی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اور یقیناً عَفَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بخش چکا، یعنی بخش دیا اللہ تعالیٰ نے، انہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ان کے ساتھ بخشش کا سلوک کر دیا۔ یہاں پہ یہ جو فرمایا ہے بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، کہ بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے پھسلایا، یہ در حقیقت یہاں پہ تعریف کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال فرمایا، صحابہ کی تعریف کے رنگ میں، کہ وہ صحابہ جن سے وہ خطا ہو گئی تھی ان کے اکثر اعمال اچھے تھے، کچھ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے شیطان نے پھسلا دیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی اکثریت اچھے ہونے کی وجہ سے ان کو بخش دیا، ان کے ساتھ معافی کا سلوک کیا، درگزر کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے۔ غفور کہتے ہیں بہت بخشنے والا، گناہوں اور کوتاہیوں کو ڈھانپ لینے والا، حلیم ہے یعنی کہ بہت بردبار۔ اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف جہاں تک موقع ملا آ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَنِتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں پہ یہ رکوع تو ختم نہیں ہوا لیکن نصف تک ہم پہنچ گئے ہیں، لہٰذا بقیہ حصے کی تلاوت انشاءاللہ تعالی جب ہم نصف تک کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اب آخر میں جو چند منٹ رہ گئے ہیں ان میں کوشش کر کے اگر ایک آیت ہم مزید کور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 157 میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو مت بنو، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالو اور انہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے متعلق، اذا ضربوا فی الارض جب، یعنی کہ بھائیوں سے مراد یہاں پہ مراد ہے صحابہ کی، کہ کفار جو تھے وہ صحابہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اذا ضربوا فی الارض جب وہ زمین میں سفر اختیار کرتے تھے۔ ضربہ فی الارض، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اور زمین میں مارنے سے مراد ہوتی ہے زمین پر قدم مارنا، اور زمین پر قدم مارنے سے مراد ہوتی ہے چلنا، یعنی کہ سفر اختیار کرنا۔ در حقیقت یہاں پہ اللہ کی خاطر سفر اختیار کرنا مراد ہے، کہ جب بھی صحابہ اللہ کی خاطر کوئی سفر اختیار کرتے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا وہ اس قسم کی باتیں کرتے، یا یہ کہ او کانو، یا کانو کا مطلب ہوتا ہے وہ تھے، غزن کا مطلب ہوتا ہے غزوہ کی خاطر، غزوہ کے لیے جب نکلتے یا کوئی ویسے اللہ کی راہ میں کوئی سفر اختیار کرتے، لو کانو عندنا تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، لو کانو کاش، یا یہ کہ اگر، کانو وہ تھے، عندنا ہمارے پاس، کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے یا ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو تو وہ نہ مرتے، یعنی کہ وہ وفات نہ پاتے، وما قتلوا اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، یعنی کہ کفر کرنے والے لوگ صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے، مدینے میں رہتے، باہر نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، شہید نہ ہوتے۔ لیجعل اللہ، اس طرح پر لی یہاں پہ لام تعلیل ہے، یجعل اللہ، یجعل اس نے بنایا، کس نے بنایا؟ آگے اللہ کا لفظ کے آخر پہ جو پیش لگائی یعنی دمہ لگائی، اس سے پتہ چلا کہ اس بات کا کرنے والا اللہ ہے۔ فائل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے والے کو، تو یہاں پہ فائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بتائی۔ لیجعل اللہ، اس طرح پر
یجعل اللہ نے کر دیا ذالک اس بات کو حسرت کہتے ہیں خواہش کو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں بطور خواہش. ترجمہ با محاورہ یوں ہوگا اس فکرے کا، انہیں مہلت دی جا رہی ہے یعنی ان کفار کو، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دے. واللہ یحیی اور اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وفات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی جانتا ہے، تعملون بصیر بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر خوب گہری نظر رکھنے والا، بصارت رکھنے والا، بصیرت رکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ خوب گہری نظر رکھتا ہے ان تمام